حالات کچھ بھی ہوں، ہمارے حق میں ہوں، ہمارے خلاف ہوں، ادارے یا ایجنسیاں یا جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کو چاہے الیکشن میں ہمارے خلاف استعمال کیا جائے، کسی کے حق میں استعمال کیا جائے، ہم تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور ان حالات سے خوفزدہ ہو کر ہم اس انتخابی عمل سے اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کریں گے۔ ہم سے ایک مرتبہ غلطی ہوئی تھی جب ہم نے مشرف کے دور میں بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کے اوپر میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس انتخابی عمل سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ اس سے ہم اپنی عوام سے جڑے رہتے ہیں، اور اپنی عوام کو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی بات، اپنی سوچ منتقل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے کہ اس قسم کے سیاسی نتائج حاصل کرنے کے لیے ہم انسانی جانوں سے کھیلیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ماضی میں جو جھگڑے ہوتے رہے اس وقت بھی میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ دفاع میں ظاہر ہے میں اپنے ساتھیوں کو دفاع کے حق سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی کے لیے کبھی میں نے حکم نہیں دیا کہ کسی کی جان لے لی جائے۔ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتخابی نتائج کے لیے جو فائرنگ کی گئی، جو بے گناہ انسان کی جان گئی، یہ ایک قابل مذمت عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہوتا اور کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے۔ میں اس کی تدفین میں بھی گیا، اس لیے کہ میرا علاقہ ہے، میرا ہوم ٹاؤن ہے، یہاں کسی کی بھی جنازے میں ظاہر شریک ہونا میرا فرض بنتا ہے، میں وہاں نماز جنازہ میں گیا۔ لیکن یہ عمل حکومت کی طرف سے اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ انتخابی جو پروسیس تھا، اس پروسیس کے اندر آپ نے 144 لگا دیا تھا، اور اس 144 کے اندر آپ نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی شخص اسلحہ کیری نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود قافلوں کی شکل میں اسلحہ لے کے گئے اور اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوا۔ پہلے اس شہر کے اندر آپریشن آپ نے کیا اس شہر کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے، اب آپ شہر کے اندر دوبارہ باہر سے اسلحہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے آپ کے عزائم کیا ہیں۔ اگر شہر کے لوگ غیر محفوظ سمجھیں گے تو پھر وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے، پھر اپنے دفاع کے لیے ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں، باہر سے آنے والوں نے جس طرح الیکشن کے نتائج پر اثر انداز ہوئے ہیں اور جس طرح ان کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، تو لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آفاق احمد نے جب یہ کہا تھا کہ 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ کے فارمولے پر مہاجر نام پر سیاست کرنے والوں کو کسی ایک نقطے پر متحد ہونا پڑے گا، اور اس بات کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور میں نے صرف جلسے میں لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ اتحاد کی اس قوم کو ضرورت ہے، بلکہ میں نے ان کے گھروں پر اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے تھے، اور میں نے یہ بات کسی جگہ پر کہی کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی جماعت یہ کہہ کر ہماری اس کوشش کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہمارے ہاتھوں یا ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہمارے ہاتھوں ان کے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو میں نے اس ڈیلیگیشن کے اندر شاہد فراز بھائی کو بھیجا، جن کے والد اور جن کے بھائی ان دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر نگہت کو اس ڈیلیگیشن میں بھیجا جن کے جوان بھائی کو مہاجر قومی موومنٹ سے وابستگی کی سزا دی گئی اور قتل کیا گیا، اور میں نے ان کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ پیغام جائے کہ مہاجر قوم کے بہتر مفاد میں، مہاجر قوم کے اجتماعی مفاد میں، مہاجر قوم کے اتحاد کی خاطر ہم اپنے وہ زخم جو زندگی بھر نہیں بھول سکتے انہیں پس پش ڈال کر اس قوم کی خاطر ہم آپ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج مہاجر قوم کو کم از کم اس الیکشن کے نتائج کے بعد احساس ہوگا کہ یہ ووٹ اگر تقسیم نہ ہوں تو اس شہر سے نہ چیمہ جیتے نہ ڈوگر جیتے، اس قوم سے وہی لوگ جیتیں گے جو اس قوم کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں۔ الیکشن کے نتائج تبدیل کرنے سے یہ تاثر اگر حکومت دینا چاہتی ہے کہ مہاجر نظریے کی پذیرائی کم ہو گئی خدا نخواستہ، یا مہاجر نظریے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ یہاں سے وہاں تک مہاجر نام پر ہی لوگوں نے ووٹ ڈالا، اور اس مہاجر نظریے سے محبت کا ہی اظہار تھا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو بھی آپ کے توسط سے اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے نتائج حکومت کتنی ہی بار تبدیل کرے، وہ مہاجر نظریے کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتی، اور
مہاجر سوچ اور مہاجر فکر کو اس طرح کے حربوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تمام لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ ابھی اس الیکشن میں ہوا ہے اس نے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے, اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ فارم 45 جو ہمیں ملا, اور اس میں جو کالمز ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ پر بھی اگر 21 نمبر میرے سامنے ابھی رکھا ہوا تھا فارم 45 کا 21 نمبر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ, اس میں ایک فارم بھی ریجیکٹ نہیں ہے. لیکن ابھی جب آر او کے ہاں ریجیکٹڈ جو ووٹس تھے ان کی کاؤنٹنگ کے لیے بلایا گیا, ری کاؤنٹنگ کے لیے بلایا گیا, تو وہاں انہوں نے ایک لفافہ نکالا جس میں 21 نمبر پولنگ اسٹیشن بھی شامل تھا, اور اس میں انہوں نے ایک موٹی سی گڈی نکالی اور کہا کہ یہ ریجیکٹڈ فارم ہے جن کی کاؤنٹنگ کرنی ہے, اور وہ سیل نہیں تھا. جو ہمارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھائی یہ سیل تو ہے نہیں, ہم کیسے مان لیں کہ یہ مطلب آپ کے ریجیکٹڈ فارم ہے. اچھا, جب وہ جن پولنگ اسٹیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا, جب یہاں آ کے دیکھا تو ظاہر ہے جب آپ نے فارم 45 ایشو کیا ہے تو اگر کوئی فارم ریجیکٹ کیا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی کاؤنٹنگ کے اندر آپ اس فارم کے اندر لکھتے ہیں جو کالم ہے کہ یہ فارم ریجیکٹ ہوا ہے. اتنے ہی فارم اگر وہاں نکلتے تو چلو کوئی بات نہیں تھی, لیکن ایک فارم بھی ریجیکٹ نہیں, اور وہاں پر انہوں نے اتنی موٹی گڈی فارم ریجیکٹ کی نکال دی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام بیلٹ باکسز کو کھول کر وہاں فارم ڈبل اسٹیمپ کی گئی,